ताबूत सकीना, ठीक है, इसी रिक्वेस्ट आई थी, किसी ने लिंक सेंड किया था कि भाई ये देखो बनी हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल, ठीक है। तो इंजीनियर साहब है ये समझा रहे थे, वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं। बनी इसराइल की हिस्ट्री में ताबूत सकीना को बड़ी अहमियत हासिल है, यहाँ तक कि आज भी इसकी तलाश में इसराइल वाले खुदाई करवाते रहते हैं, जिसके बाद मस्जिद अक्सा की बुनियादें भी कमज़ोर पड़ चुकी हैं। आखिर इस ताबूत में क्या खास चीज़ है जिसकी तलाश है? इस ताबूत के साथ उसी तरह की अकीदत वाबस्ता है ज्यूज़ की, जिस तरह की हमारी अकीदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात के साथ है। ताबूत सकीना में सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात मौजूद हैं, यानी आसा मूसवी, ये जो वो क्लेम करते हैं। इसी तरीके से उनका जुब्बा मुबारक, तौरात की तख्तियाँ जो अल्लाह ताला ने दी थी कोह तूर पे उनको, वो ये क्लेम करते हैं ये सारी चीज़ें ताबूत सकीना में मौजूद हैं। सकीना यानी दिल को सुकून देने वाली ताबूत, एक ऐसा बक्सा बड़ा सा जिसमें उनके दिल के सुकून वाली चीज़ें मौजूद हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि कुरान हकीम में ताबूत सकीना का जिक्र आया है, तो ज़ाहिर है कि अगर बनी इसराइल की हिस्ट्री की किसी बात को कुरान बयान कर रहा है और उसको मिन्नुअन उसी इंपॉर्टेंस के साथ बयान कर रहा है, तो फिर वो फेंकने वाली बात तो नहीं है। ताबूत सकीना का डिटेल जिक्र जो है वो आपको सूरतुल बकरा के अंदर पारा नंबर 2 के बिल्कुल एंड में मिलेगा। बनी इसराइल की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आयात आपको बता देता हूँ। असल में बनी इसराइल के बारे में सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में है कि अल्लाह ताला ने उन पर 2 उरूज और 2 ज़वाल भेजे थे। उनका जो पहला उरूज है ना, वो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के जरिए है, और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मंजर आम पे आए, और फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी जो पहली खिलाफत राशिदा है वो इन 3 बंदों पर मुश्तमिल है। हजरत तालूत के 16 साल, हजरत दाऊद के 40 साल और सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी 40 साल। ऑलमोस्ट आप समझ लें 100 साल उनकी खिलाफत राशिदा रही है। उनका वो पहला उरूज था। इसमें मेरा मसला नंबर 127A डिटेल से रिकॉर्डेड मौजूद है। उसका आगाज कहां से हुआ कि जो वक्त के पैगंबर थे समूएल, इनका नाम कुरान में नहीं है लेकिन तौरात में मिलता है। उनको बनी इसराइल ने कहा कि हम काफरों के हाथों पिट रहे हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा सपा-सलार मुकर्रर करें कि उसके नीचे हम जिहाद करें और हम काफिरों से यरूशलेम और शाम की हुकूमत वापस छीनें, हमारे आबाओ अजदाद का वो मस्कन है। ये पूरे का पूरा वाकया सूरतुल बकरा में पारा नंबर 2 के बिल्कुल आखिरी 2 सफ़े पढ़े ना, पारा नंबर 2 के आखिरी 2 सफ़े, जहाँ से तीसरा पारा शुरू होता है उससे पहले वाले, वो स्टार्ट इससे होता है। अब मैं सारी आयात पढ़ के अगर बयान करूंगा तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। असल में जो चीज़ है वो ताबूत सकीना वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जो है वो तालूत को मुकर्रर किया उनका सपा-सलार। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि जब मैं सपा-सलार मुकर्रर करूं फिर आपने इख्तलाफ नहीं करना, वही हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक आम सा आदमी है, गरीब आदमी है, इसका ऊंचा स्टेटस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसे इल्म और जिस्म में ताकतवर भी था और इल्म भी था, तुम पे फौकियत दी है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं देखना भी कौन ऊंची नस्ल का है, अल्लाह के लिए तो सारे बराबर है। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत समूएल अलैहिस्सलाम को एक चीज बताई थी जिसकी वजह से बनी इसराइल को सब्र आ सकता था, और वो ये है जब उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने इल्मी दलाइल तो रखे लेकिन ये कहां से ये लोग मानने वाले बनी इसराइल, तो वो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 233 ऑनवर्ड ना, ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। 43 पारा नंबर 2 के एंड पे, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ। इसके बाद आगे जाके आता है वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनके पैगंबर ने उनसे कहा, यानी समूएल का नाम यहाँ पे नहीं है, वो आपको तौरात से मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट से। इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। अच्छा, इससे मलूकियत भी लोग साबित करते हैं। और भाई तालूत को बादशाह अल्लाह ने मुकर्रर किया था।
بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا. وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں. ان حکمرانوں کو تو نبی اسلام بندر کہہ کے گئے ہیں. ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا, داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا صلاح الدین یوسف والا, انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے. اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں, دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں, شیعہ نے بھی ماری ہیں. ہم نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا جی. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک. وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعہ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی, من المال, مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ, انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے. یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا, ان کو اللہ نے چنا ہے. علیکم, تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے. طاقتور بھی ہے, علم والا بھی, یہ کرائٹیریا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا, علم والا ہے. وقال لهم نبیہم, پھر ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملکہ, بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے, اس کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت, کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس. فیہ سکینہ, جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا. من ربکم, تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو, یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں. تحملہ الملائکہ, اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو, کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا. وہ تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا, کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھے ہے, کوئی قیمتی چیز ہے. جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالین شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے, 14-15 سال ہو چکے ہیں, تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی, تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا, یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گی. وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض, پلیگ کی وبا پھیل گئی, طاعون کی, اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے. تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے, نجومیوں نے, انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا, اس کی نوست پڑی ہے تم پہ, تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ, یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا. تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا, اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے, اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا. اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی, انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں. اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا, اور وہ جناب وہ بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندے سے اٹیچ کر دیا. بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا. اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے. بل قرآن تو کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں, فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں, کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے ہیں, فرشتے انہوں نے انہیں دیکھے. بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا, ان کو یقین آ گیا, اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا, اون تو اسی جنگ جیتی ہے. پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے, ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے, صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے, بخاری میں ہوتا ہے صرف 300 پلس لوگ. ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی, اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی, تو اب یہ طالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا. آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا, جالوت. اتنا اونچا اس کا قد تھا, باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے, اتنا اس کا قد تھا. پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی اس نے, اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے, باقی پورے جسم پہ لوہا. آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے, وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا, اتنا طاقتور تھا.
تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی 16-17 سال تھی. یہ گڈریے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. بچپن سے چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا. ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں لگی. گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں. ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا اور یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے. شیروں کا شکار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی. تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا. آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا. جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا. وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں. یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے. یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہم ختنے کرواتے ہیں. تو کافروں کو نامختون کہتے تھے. کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں. پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا. یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے. وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے. تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داؤد کے ساتھ. 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صاحب سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں. یہ میں نے ضمن ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو انٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داؤد، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے، ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یعنی کوئی مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں سر، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتی کالے جبے کو تھے جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرت کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے ان سے یہ لے لیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے.
تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تبرکات پہ چلتے رہو, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر پھر تبرکات, جن کے پاس کعبہ تھا بالکل بالکل, وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں, جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں, ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اور رات فتح علی نے بھی, اور وہ خبروں میں سن رہا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں ادھر جا کے. وہاں پہ کلب کھل گئے, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں, دنیا پہ قدر ایفرٹ ہے. برے کام کریں گے, نتائج آخرت میں بھگتیں گے, دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہو, ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کرتوت ٹھیک ہو, تبرکات کا وسیلہ ضرور پیش کریں آپ, اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو جعلی تبرکات ہے نا سر, ہم ان کو نہیں مانتے. یا تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں, انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے. آپ کشف المحجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں ہیں تذکرۃ الاولیاء میں, وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے, اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے, تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہوگی. سبحان اللہ. اچھا, وہ کہتے ہیں فتح ہوگی, تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے, انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. ذرا گال سننی کہانی, میں تو کہانی جتھے بھی لبے گی تو میں کٹ کے برے ماراں گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں, نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی, بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے, ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے, سارے مسلمان ہو جائیں, تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں, جو صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ قادسیہ اور جرموگ لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے, وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو, ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. وہ جی وہ بازید بستامی جو ہے نا, وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے, کیونکہ جس گلی سے گزرتے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں وہ سارا سی یہ کہانیاں خود سناندے رہے. ہاں اچھا, اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے, ابو جہل نے دیکھا, انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی, اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے, دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ, یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں, ایک انبڑ بندہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا, دائیں طرف سلام پھیرا, سارے حافظ ہو گئے, بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے, آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو, سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام, کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے, نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی, 60 سال عمر, اس کے کئی مرید, السلام علیکہ ایھا النبی, وہ پڑھ رہا تھا. بچپن میں یاد کی بھی چل رہا تھا. ابھی تو میں وہ عین, ذال, ضاد, حا, خا, وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں, نہ ہوتا کسی مرید نو آندہ ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت, میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا, نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں, اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں, دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں.
अटकना नहीं है। तर्जमा तो मैंने नहीं सुनना, तर्जमा तो बिल्कुल ही नहीं आता होगा। वैसे तो तर्जमा भी सुनना चाहिए, क्योंकि इनका तो दावा है कि हम रसूलुल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, तो इनको पता होगा ये क्या दुआएं मांग रहे हैं। ये अरबी नहीं सही पढ़ सकते, प्रोनाउंस नहीं कर सकते। मैं तर्जमे वाली बात ही नहीं करता, तर्जमे वाला मसला कोई इतना बड़ा नहीं है। इतनी अरबी एक मुसलमान को सीखनी चाहिए, प्रोनाउंस सही कर सके। मतलब तो ज़ाहिर उलमा ने इतनी मेहनत की है, आप जितनी मर्जी कर लें। एक बरेलवी जितना बड़ा मर्जी आलिम हो, वो ये दावा कर सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा अहमद बरेलवी से बेहतर कर सकता हूँ, बताएं। तो फिर ठीक है, अहमद बरेलवी ने तर्जमा किया, आप पढ़ें। मुझे कहते हैं लोगों को जो अरबी सीखने से रोकता है, मैं कब रोकता हूँ? मैं कहता हूँ अरबी जरूर सीखें, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अरबी सीख के तर्जमा करेंगे भी ना, आपके तर्जमे को किसी ने नहीं मानना। तो आप दोबारा से व्हील इन्वेंट ना करें, पहिया इजाद ना करें, पहिए बिक रहे हैं, आप लें। कोई दो बंदी बड़े से बड़ा मुफ्ती आज का जुरत करेगा कि मेरा तर्जमा अशरफ अली थानवी से बेहतर है, तो आप अशरफ थानवी साहब का तर्जमा उर्दू वाला लें और पढ़ें, उस पर अमल करें। हम तो कहते हैं उलमा से ही पूछ के चलें। हम कब कहते हैं अपने तर्जमे खुद करें? यही प्लेटफॉर्म है जो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कहता है बरेलवी हो तो अहमद बरेलवी का तर्जमा पढ़ लो, जो बंदी हो तो चलो अपने अशरफ अली थानवी का पढ़ लो, अहले हदीस हो तो जुना घड़ी का पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो, और अगर सादा से मुसलमान हो मदूदी साहब का पढ़ लो, फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लो, और पढ़ो सही, ठीक हो गया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की उन्होंने बताई कि जो इतना बड़ा जो आदमी था, ठीक है, उसकी एक आंख थी और उसमें ही जो वो लेके चलते थे, जिसको शेर का शिकार करते थे, तो जो शेर का शिकार कर सकता फिर वो तो उसके आंख में बिल्कुल मारा देख के, और फिर आंख के जरिए दिमाग तक हो गया। तो शेर का शिकार करना बहुत वैसे ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बाकी इन्होंने जो बताई, ठीक है, कि शिफा की बताई कि जो हुजूर का जो बाल मुबारक था या कुर्ता मुबारक था, तो उससे उसको पानी में डालते थे तो पानी में फिर शफा आ जाती थी, तो लोग पीते थे तो तबीयत ठीक हो जाती थी। लेकिन उससे ये कह रहा है कि जो आगे चल के जो है बाबाओं ने जो किया कि हमारे से भी ये हो रहा है। और जो एक इन्होंने बताई कि जो कोई था, जो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जिन्होंने मुंह ढक के चलता था, क्योंकि उसका अगर मुंह कोई देख ले तो इस्लाम कबूल कर लेता था। तो इंजीनियर साहब कह रहे, तो एक मुसलमान का तो फर्ज है दूसरे को जो है इस्लाम कबूल करवाना, तो मुंह क्यों ढक के चल रहा है? क्योंकि आखिरत में भी जाएंगे तो उनसे तो खुदा और खुश होएगा कि उन्होंने इतने लोगों को जो है इस्लाम में लेके आया और वो मुंह ढक के चल रहे हैं। इससे तो खुदा को गुस्सा होगा उनके ऊपर कि भाई तू मुंह क्यों ढक के चल रहा है। तो ये सब बातें वो कह रहा है कि ठीक नहीं है करनी है, कि इस तरीके की बातें। नहीं तो वो कह रहे कि जो हुजूर थे उस समय उनका ही मुंह देख के, बचपन से देख के, जब वो पैदा हुए थे जभी से लोग इस्लाम कबूल करना जो है शुरू कर देते हैं ना। लोगों को भी 40 साल बाद जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, ठीक है, उस तब स्टार्ट हुआ, जब वो भी जब उनके ऊपर कुरान जो है नाजिल हुई, तब कुरान सुन के लोगों ने इल्म लाना स्टार्ट किया, है ना। ऐसा नहीं कि हुजूर का मुंह देख लिया तब उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया या हाथ हाथ पे बोसा दे दिया इस्लाम। उन्होंने जो इल्म आया था, हैं, जो कुरान उतरी थी, उनका कुरान का पैगाम सुन के तब इस्लाम कबूल किया था। खालिद बिन वलीद है, ठीक है, वो तो हुजूर को मारने ही जा रहे थे। सोचो मम्मी, इतना उनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी ने बोला कि तुम्हारी बहन जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। वो अपनी बहन को फिर मारने गया और वहां पे उन्होंने एक कुरान का एक छोटा सा लाइन सुनी, ठीक है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि शक्ल देखने से कोई इस्लाम कबूल कर लेगा, वो इल्म होता है वो, ठीक है। तो यही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक कर सब्सक्राइब कर, बाय।